بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ آج ہم بات کریں گے جی انفیریئر اور سپیریئر کے اوپر، بالخصوص نوجوان طبقہ، ہمارے اسٹوڈینٹس اس ٹاپک کو، ہماری جو یوتھ ہے وہ ضرور سنیں اس ٹاپک کو۔ ایک لفظ ہے جی انفیریئر اور ایک لفظ ہے سپیریئر۔ انفیریئر اور سپیریئر ان دونوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سینس میں کرنا ہے کہیں نہ کہیں ہماری یوتھ جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے۔ میں نے بات وہاں پہ کرنی ہے، یعنی جسے اردو میں کہا جاتا ہے احساس کمتری۔ اب میں بڑے سادہ الفاظ استعمال کر کے یہ کہوں گا کہ احساس کمتری جو ہے یا انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ آپ کی زندگی کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو اس قدر متاثر کرتا ہے، یقین کریں بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو، پرسنالٹی کی گراؤتھ کو روک دیتا ہے، مطلب آپ کو ایک اچھی زندگی جینے سے روک دیتا ہے، آپ کو ایک خوشحال زندگی بسر کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ احساس کمتری ایک ایسی بیماری ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے ہم نے۔ دیکھیں انسان خود پہ نا انفیریورٹی کمپلیکس، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ تو دیکھ لیجئے، میں چند ایک چیزیں یہاں پہ بتاؤں گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے ان کے اندر میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کس لیول پہ جا کے مجھے یہ ریکگنائز ہوتا ہے کہ جی میں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں، کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو یقیناً جب ہمیں اپنے اوپر شک ہونے لگے، جب ہمیں اپنے کسی کام کے اندر دلچسپی نہ ہو، اپنے کام کے اندر ہم کبھی سیٹسفیکشن نہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن نہ دے سکیں، اپنی انر سیٹسفیکشن نہ حاصل کر سکیں، اس کے علاوہ ہم دوسروں کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو اپنے اوپر مسلط کیے رکھیں۔ مطلب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی وہ فلاں بندہ کیا سوچے گا، یہ بندہ کیا سوچے گا، میرا فلاں دوست کیا سوچے گا۔ مطلب یہ ایک انسان کے مائنڈ کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اسے بڑا کلوز مائنڈڈ بنا دیتی ہے، مطلب بہت ساری چیزوں سے آپ لوگوں کو، بہت سارے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اب اصل میں جو چیز میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات اگر کہیں اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہمیں اگر اس سے زیادہ تھوڑا سا میں ہٹ کے بات کروں تو ہمارے جتنے بھی ورکر حضرات ہیں، آفیسز وغیرہ میں کام کرنے والے، وہ کولیگز ہوتے ہیں آپس میں، تو ایک جیلسی کا کنسیپٹ ہوتا ہے جو ہمیں انفیریئر کہیں نہ کہیں بنا رہا ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار کہیں نہ کہیں کر رہا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا یہ بات کہ اسٹوڈنٹس، کسی نے کپڑا اچھا پہن لیا، کسی نے جو ہے وہ کسی کا بیٹا بہت بڑا یونیک سا ہے، اچھا سا ہے، خوبصورت سا ہے، تو اس چیز سے کہیں نہ کہیں ہمارا جیلسی پن، مطلب بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، شکل و صورت پہ ہوتا ہے، برانڈڈ کلاس کے جو کپڑے پہنے ہیں وہاں سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا انسان شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کی اسٹڈی کے اندر، پڑھائی کے اندر اگر کوئی اچھی اور بہترین قسم کی جو ہے اس کی پروگرس ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا بچہ جو کمپیریزن کر رہا ہے وہ انفیریورٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو کہ انفیریورٹی کمپلیکس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے، تو میں ایک آسان سا، ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک جو چھوٹا سا میں ایک آئیڈیا دینے جا رہا ہوں، ایک سجیشن دینے جا رہا ہوں، اس کے اوپر کس طریقے سے آپ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر نا آپ لوگوں نے ایک چیز کو اپنی زندگی سے مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے، کمپیریزن۔ اب کمپیریزن نہ کریں، اپنا موازنہ نہ کسی سے کریں، اپنا مقابلہ نہ کسی سے کریں۔ مطلب آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنی لائف کو خوشحال جینا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف کو ایک ایلیوینٹ لائف بنانا چاہتے ہیں، خوشحال لائف بنانا چاہتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی میری سجیشن یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے دوسرے کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا مکمل طریقے سے نا چھوڑ دیں۔ اپنے مائنڈ میں ایک چیز فکس کر لیں، بھائی میں نے کسی سے خود کو جو ہے وہ کمپیئر نہیں کرنا، تب آپ اپنی زندگی میں نا خوش ہو جائیں گے۔ مطلب کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بائک ہے، اسی میں خوش رہیں۔ کسی کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ خوش رہیں اس خداوند کریم کی عنایت کے اوپر، اس کے انعام کے اوپر، اس کے کرم کے اوپر کہ وہ آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائے گا۔ اس پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسری چیز میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پیرنٹس حضرات ہیں ان کے لیے میں پیغام چھوڑے جاؤں گا، وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اس بات پہ جو کوستے رہتے ہیں نا، بار بار مطلب ٹارگٹ کیا کرتے ہیں ان کو، مینٹلی طور پہ، فزیکلی، مطلب بہت زیادہ ہمارا ٹارچر ہوتا ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ سوسائٹی پریشر یا پیرنٹس کی طرف سے جو پریشر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یعنی بچے کی پروگرس اچھی نہیں ہے اسٹڈی میں، اس کو جو میں سمپل وے میں اگر بات کروں تو اس کو مزید بہتری کی طرف لانے کی بجائے ہم اسے
بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو اسے مینٹلی پریشر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, جس کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہے وہ کسی ایک چیز کے اندر اگر بچہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو اگر بار بار میں اسی چیز کے اندر زیادہ فورس کروں گا, اور اس کے بعد پھر میں اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اپنے جو جذبات ہیں, اپنے جو احساسات ہیں وہ بڑے سخت رکھوں گا, بڑے اسٹرکٹ سے رکھوں گا اس کے لیے, تو اس کا بھی بڑا برا اثر پڑے گا اس کی پرسنالٹی پہ, اس کی جو پرسنالٹی گروتھ ہے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر. تو ہمیں پیرنٹس کو, ہماری سوسائٹی کو, ہماری ٹیچرز کو, ہماری موٹیویشنل اسپیکرز کو, ہمارے گائیڈرز کو, سب لوگوں کو مل کر اس بات کو سوچنا ہے, پرکھنا ہے, جاننا ہے اور اس کا رزلٹ نکالنا ہے, اس کا نتیجہ نکالنا ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے جو کہ احساس کمتری کا شکار بناتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو. اب احساس کمتری کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک گھر کے اندر دو بہن بھائی ہیں, ایک گھر کے اندر آپس میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے ہیں وہاں سے, اس کے بعد پھر اسکول میں جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں وہاں سے, اور اس کے بعد پھر آفیسز میں جو ورکر حضرات ہوتے ہیں, جو آفیسز میں کولیگز ہوتے ہیں, جب وہ آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں سے انفیریورٹی کمپلیکس شروع ہوتا ہے, جس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے. اور اس کا نتیجہ میں آخر پہ بتا دوں کہ جو لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ وہ سٹریس, ڈپریشن, انزائٹی اور بہت ساری ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں لا علاج بیماریاں کہلاتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آج ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے, ہمیں بہت زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.